سورہ انفال آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یا ایو اے الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، استجیبو حکم مانو یا مانو لی واسطے للہ اللہ رب العزت و اور لی واسطے یا لیے الرسولی رسول اذا جب دعا بلائیں کم تم کو لی واسطے ما جو یحیی زندگی دے کم تم کو و اور اعلموا جان لو انا بے شک اللہ رب العزت یحول حائل ہوتا ہے بینا درمیان المرئی بندہ و اور قلبی دل ہی اس کے و اور انا بے شک ہو وہ الی طرف ہی اس کے تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ ترجمہ ہوگا با محاورہ، اے ایمان والو حکم مانو اللہ رب العزت کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو، اور یہ کہ اسی کے پاس تم جمع ہوگے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کو بلائیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید بن مالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں جب حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، کہ حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا جب وہ تمہیں بلائیں۔ ایسا ہی ایک اور حدیث میں واقعہ بیان فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی، اے ابی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا، پھر نماز مختصر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کی، السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام یا ابی، جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک میں یہ آیت میں نہیں پایا کہ استجیبوا للہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے یہ قبول کرو؟ پھر حضرت ابی نے کہا کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ اس طرح ایسا نہیں ہوگا، یعنی آپ نے معافی طلب فرمائی۔
آیت میں دوسرا ارشاد فرمایا گیا لما یحییکم، یعنی اس چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اس لفظ زندگی کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں کہ اس سے یہ چیزیں مراد ہیں۔ زندگی سے پہلا معنی یہ بیان فرمایا گیا کہ اس سے مراد ایمان ہے، کیونکہ کافر مردہ ہوتا ہے، ایمان سے اس کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ اس سے دلوں کی زندگی ہے، اس میں نجات ہے اور دونوں جہان کی حفاظت ہے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد ہے، کیونکہ اس کی بدولت اللہ رب العزت عزت کے بعد یعنی ذلت کے بعد عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ چیز شہادت ہے زندگی سے مراد، کیونکہ شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔